یہ ہے رفح کے تازہ ترین مناظر جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اسرائیلی ٹینکس لوگوں کے خیموں پر فائرنگ کر رہی ہیں. شاید ساری عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے اس علاقے میں. تو جن لوگ خیموں میں لوگ پناہ لے رہے تھے اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دفاع کے تمام رہنے والوں کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. اچھا آرڈرز صرف خواتین اور بچوں کے لیے ہیں. جو مرد حضرات جس کو کہتے ہیں ملٹری ایجڈ میلز یعنی کہ 14 سال یا 15 سال کی اوپر کی عمر سے زیادہ ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو خدشہ یہی ہے کہ جب اسرائیل وہاں پہنچے گا تو ان کا قتل عام ہوگا جیسے ہم نے ماضی میں ہی دیکھا ہے. ماضی ملک کی آمد کے پچھلے 4-6-7 مہینوں میں ہم نے یہی مناظر دیکھے ہیں. ایک اور مناظر جو کبھی نہیں بھولتے جا سکتے وہ ہے کہ جہاں پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے اب جو لوگ اتنے صحت مند ہیں کہ وہ وہاں سے چل کے جا سکتے ہیں وہ تو کوشش کر کے چلے جاتے ہیں. سنائپرز کی فائرنگ بھی ہوتی ہے, بمباری بھی فائرنگ بھی ہوتی ہے ان کے اوپر. لیکن جو ہسپتالوں میں ہیں اور خاص طور پر جو چھوٹے بچے نیو نیٹل وارڈز میں یا ICUs میں ہیں ہم نے بار بار دیکھا ہے ماضی میں کہ ان کو وہاں ہی چھوڑ دیا گیا اور پھر ان کی صرف لاشیں ملی. حالانکہ اسرائیلی فوج نے بار بار کہا تھا کہ ہم ان کو وہاں سے نکال دیں گے. اب غزہ کے جو مٹرنٹی وارڈز ہیں اس میں بھی یہی رفح کے جو میٹرنٹی وارڈز ہیں اس میں بھی یہی خطرہ ہے. تو وہاں کی جو ڈائریکٹر ہیں ایک بین الاقوامی ادارے کی انہوں نے ایک اپیل کی ہے کہ کسی طرح ان بچوں کو یہاں سے نکالا جائے. سنیے. At the moment, there are 45 babies between the neonatal intensive care unit and the special intensive care unit. Without a doubt, if the Israeli army occupies this space, every single one of those babies will die. We need an immediate ceasefire. ان کو اسرائیل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے جیسے کہ الشفا میں جتنے بھی لوگوں کو وہاں سے اغوا کیا گیا تھا یا گرفتار کیا گیا تھا ان کو پھر اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا. آج بھی اور باڈیز ملی ہیں, تقریباً 70 باڈیز ملی ہیں اسی اجتماعی قبروں میں سے. ہر دن وہاں پہ کھدائی ہوتی ہے, ہم ہر دن رپورٹ نہیں کر سکتے لیکن اب تعداد تقریباً 600 تک پہنچ گئی ہے صرف ایک اجتماعی قبر کی. اس میں بچے ہیں, اس میں خواتین ہیں, اس میں میڈیکل پرسنل ہیں, ڈاکٹرز ہیں جن کے لیبارٹری جن کے میڈیکل کوٹس آپ کی ٹکڑے آپ کو ابھی بھی وہاں پر نظر آتے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کتھیٹر بھی تھے مطلب کہ وہ مریض تھے. اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, ان کی سب کی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آج کل ہینڈ کفس نہیں استعمال کیے جاتے لیکن زپ ٹائز استعمال کیے جاتے ہیں. مگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں ان زپ ٹائز کو, ان کی سائز کو دیکھیں. یہ جو بڑا والا ہے یہ تو کسی اڈلٹ کا ہے, لیکن یہ جو چھوٹے والے ہیں نا بچوں کے اور بیبیز کے ہاتھ باندھ کر ان کو اس قبر میں پھینکا گیا ہے. اور جو تھوڑی بہت ان کی پوسٹ مارٹم ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پھیپھڑوں کے اندر مٹی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا تھا تو وہ زندہ تھے. یہ ہے اسرائیلی جس کو ورلڈز موسٹ مورل آرمی یہ کہتے ہیں. یہ ہے ان کا رویہ, ان کا طریقہ کار. ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ہے ڈاکٹر عدنان البرش کے بارے میں. ڈاکٹر عدنان البرش کی اگر آپ فلسطین کو فالو کرتے ہیں تو شاید آپ کو ان کی یہ تصویر یاد ہو. یہ تصویر یہ وائرل ہوئی تھی 2019 میں. 2019 اور 2018 میں کیا ہوا تھا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے نا فلسطینیوں کو کہ آپ مطلب پرامن مظاہرے کیوں نہیں کرتے. تو ان دنوں میں گریٹ مارچ آف ریٹرن ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو, جب وہ اس دیوار تک گئے تھے اور وہاں پر ایک پرامن مظاہرہ کیا تھا اور 6000 سے زائد فلسطینیوں کو سنائپر فائر ان کو نشانہ بنایا گیا تھا, ان کے گھٹنوں میں بالخصوص, اور 250 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. اور ڈاکٹر عدنان البرش نے ایک دن میں 28 آپریشنز کیے تھے. اور یہ جو تصویر ہے یہ اس وقت کی ہے جب ان آپریشنز کے درمیان انہوں نے 5 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تھی تاکہ تھوڑا سا ان کو آرام ملے. پچھلے سال نومبر میں یہ الشفا کے ہسپتال میں کام کرتے تھے اور وہاں وہ 10 دنوں کے لیے جب اسرائیلی فوج نے اس کو گھیر لیا تھا تو وہ وہاں پر ہی پھنسے رہے تھے. وہاں سے ان کو آرڈر ملا کہ آپ ساؤتھ کی طرف جائیں, جنوب کی طرف جائیں. انہوں نے انکار کیا اور یہ گئے شمال کی طرف انڈونیشین ہسپتال کی جانب جہاں پر ایک اور میسیکر ہوا.
اور پھر ان کی جو بیوی ہے اور جو ان کے بچے ہیں انہوں نے بھی جانے سے انکار کیا. وہاں سے ان کو العودہ ہسپتال بھیجا گیا اور جہاں سے پھر ان کو گرفتار کیا گیا. 4 ماہ بعد اب ہمیں خبر آتی ہے کہ ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ یہ شہید ہو گئے. فلسطینی تو اس کے اوپر بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک اسرائیلی ڈاکٹر نے ایک اسرائیلی پریزن کیمپ سے خط لکھا اسرائیل کے اٹارنی جنرل کو. اس نے کہا کہ یار صرف اس ہفتے ہمیں 2 فلسطینی قیدیوں کی ٹانگیں کاٹنی پڑی، اور صرف اس لیے کیونکہ ان کو اتنی زور سے باندھا گیا تھا اور ان کے کبھی ان کی ہینڈ کفس یا ان کی لیگ کفس کو ریلیز ہی نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی ٹانگوں میں گینگرین پڑ گئی. اس نے کہا کہ اور یہ روٹین میں ہے، اس طرح کے آپریشنز ہم ہر دن 4 سے 5 کرتے ہیں. باقی جو ڈاکٹر ہیں وہاں پر وہ ابھی تک اپنا کام کر رہے ہیں، اور کس طرح کام کر رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجیے. والله ما نعرف وين بدي ابلش. تعالوا شوف الحالة هاي فيها كسر بالفك، تمام؟ بس اجت هاي الحالة عند دكتورة سماح، المفروض تعالجها ببليت، تحط صفائح بالفك وتثبته. طبعا ما في صفائح اثناء الحرب، ما في الاشياء هاي، فاستخدمت الماسك تاعها وطلعت منه السلك وثبتت فيه فك المريض، ثبتت فيه فك المريض زي ما انتم شايفين. وبفضل الله الحالة تم شفائها تم التئام العضل بالطريقه المناسبه بفضل الله، بفضل جهود الدكتوره سماح، والمريض حاليا اموره كويسه. سلك الماسك، سلك الماسك فيها يعني هذا باي علم صار، باي بروتوكول صار. اهل غزه ما خلوا مجال لاي، يعني كل مشكله يقولها حل، كل مشكله يقولها حل. الله ينصر.